آج مسلمان بد سے بدتر حالت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، فرمانے لگے کہ آئے اللہ کے نبی، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اٹھ نہیں پاتی، بیٹھ نہیں پاتی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس کی غلادت صاف کرتا ہوں، گندگی صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بدلتا ہوں، جو خدمت ہوتی ہے میں کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، جو میری ماں نے بچپن میں میری خدمت کی ہے، کیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے بھی بچپن میں تمہاری ایسے ہی خدمت کی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، رات و دن مری ہے تمہارے لیے، اور جب تم پیدا ہو گئے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے اپنے بدن کے اوپر سے، تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے۔ اپنا پیشاب پاخانہ نہیں صاف کر سکتا تھا، تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے۔ اگر تو بیمار ہوا ہے، تیری ماں رات بھر تجھ کو گود میں لے کے ٹہلی ہے، وہ آرام کی نیند نہیں سوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کا نبی فرماتے نہیں، جب تیری ماں بچپن میں تیری خدمت کرتی تھی تو اس کی زبان پہ الفاظ ہوتے تھے، اے اللہ میرے بیٹے کو بڑا بنانا، طاقت دینا، ہمت دینا، میری زندگی کے چند سال بھی اگر چاہتے ہوں میرے بیٹے کو دے دینا۔ آج تو اس کی خدمت کر رہا ہے اور تیرے ذہن میں یہ بات ہے، اے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، یہ اس تکلیف میں ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس بلا لے۔ کیسے تیری ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے، موسیٰ نے اللہ سے فرمایا کہ یہ بتلائیے کہ جنت میں میرا ساتھی اور میرا دوست کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو فلاں جگہ کے اوپر جو قصائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے دکان پر، وہ تمہارا ساتھی ہے جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک قصائی کے بارے میں، گوشت بنانے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے، کسی نبی کو نہیں فرمایا، میرے بھائی کو نہیں فرمایا، قصائی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کیا عمل ہے اس کا؟ جا کر دیکھتا ہوں۔ موسیٰ گئے، دیکھا کہ دکان کے اوپر گوشت بنا رہا ہے، کھڑے رہے۔ جب شام کا وقت ہوا، تھوڑا سا گوشت اس نے تھیلے میں لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ گھر جا کر موسیٰ نے دیکھا کہ جو گوشت لایا تھا اس نے پکایا، اور ایک بوڑھی عورت پلنگ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنایا اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ قصائی نہیں جانتا ہے کہ اللہ کا نبی موسیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ کہا کہ جب تم نے اس کو روٹی کھلائی تو یہ کچھ بول رہی تھی، کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ دور کھڑے ہوئے تھے، تو وہ قصائی کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ سامنے سے دعائیں دینے لگتی ہے کہ اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ یہ میری ماں پاگل ہے، کہاں میں قصائی اور کہاں موسیٰ اللہ کا نبی، لیکن یہ پاگل ہو گئی۔ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ ایک ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اویس قرنی، یمن کے رہنے والے، آنا چاہتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کو، لیکن نہیں آ سکے، اس لیے کہ ماں کی خدمت
میں لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں سے عمر کو، علی کو قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا، اس لیے کہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جو اب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں. کہاں دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو دعائیں لینے کے لیے؟ کیوں در در بھٹکتے ہو؟ کسی پیر کے، کسی بزرگ کے، کسی علامہ کے، کسی فلاں کے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماں کے پاؤں پکڑ لو، اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے. تیری ماں تیرے لیے جو دعا کرے گی دنیا کے اندر کوئی دوسرا تیرے لیے وہ دعا نہیں کر سکتا ہے.